الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ طارق جاوید کھوکر ایڈوکیٹ لا فار یو چینل کے ساتھ بجٹ کے چینل کو لازمی سبسکرائب کیا کریں، لائک شیئر کامنٹس بھی کریں تو عام طور پر رائے کا اظہار بھی کریں۔ جو بھی مرکز کا بجٹ ہوتا ہے ایز اٹ از وہ امپلیمنٹ ہوتا ہے صوبوں کے اوپر، یعنی پیچھے یہ روایت رہی ہے کہ جتنا اضافہ جو ہے تنخواہوں میں یا ٹیکسز میں جو بھی ہوتا تھا وہ ہی صوبے اس کو تقریباً جو ہے وہی جاری کر دیتے تھے، لیکن اس بار ایک بڑی حیران کن صورتحال پیدا ہوئی ہے۔ ایک تو مرکز کے بجٹ کے اوپر جیسا کہ آپ جانتے ہیں کہ جس طرح ٹیکسز کا ہیر پھیر کیا گیا، الفاظ کا ہیر پھیر کیا گیا، یعنی آپ پراپرٹی ٹیکس کو دیکھ لیں کہ وہ پرچیزرز اور جو سیلر کے ٹیکس ہیں ایک سے اٹھا کر 1.5% دوسرے کے اوپر لگا دیا اور کہہ دیا کہ جی ہم نے بڑا وہ ریلیف دیا ہے۔ تو یہ جو نظام ہے یہ انشاءاللہ جلد جو ہے یہ ایکسپوز ہوگا، کیونکہ صوبائی جو تھے اور پھر پیپلز پارٹی نے بھی جس طرح سے ایک پریٹینڈ کیا جیسے بجٹ کے ساتھ ساتھ بجٹ کو بھی وہ جو ہے پاس ہونے دیں گے، اور ملازمین کے اندر جو ہے انہوں نے ایک سمپتھی شو کرنے کی کوشش کی کہ جی ہم بڑے ملازمین کی فیور میں ہیں، اور انہوں نے مرکز کا جو بجٹ تنخواہوں اور پینشن میں کم اضافہ تھا اس کو مسترد کیا، اس کے اوپر سیاسی بیان بازیاں کی۔ لیکن جب صوبوں کے بجٹ آئے، سندھ کا بجٹ آیا بالخصوص اور پنجاب کا بجٹ آیا، تو اس کے اندر دیکھا گیا ہے کہ دونوں صوبوں نے جہاں باقی ٹیکس ہیں جس طرح مرکز نے بڑھائے ہیں اس سے بڑھ کر مزید ٹیکسز لگائے ہیں، وہاں پر اپنے صوبائی سرکاری ملازمین اور پینشنرز کو بالکل جو ہے وہ بہت کم ریلیف دیا ہے۔ دوسرا ڈسپیرٹی الاؤنس جو مرکز نے 30% دیا ہے اس سے بھی لیت و لال کر رہے ہیں اور وہ بھی نہیں دے رہا۔ اس کے اوپر جو سرکاری ملازمین ہیں وہ سراپا احتجاج ہیں۔ سرکاری ملازمین اپنی تنظیموں کو دوبارہ سے ری آرگنائز کر رہے ہیں اور وہ ان کے خلاف اپنے صوبوں کے خلاف پروٹیسٹ کرنے جا رہے ہیں۔ مرکز کی تنظیم اگیکا جو ہے انہوں نے بھی آپ یہ سمجھ لیں کہ صوبائی ملازمین کے ساتھ جس طرح حکومت نے کی ہے گیم، اسی طرح کی گیم مجھے لگتا ہے کہ کی ہے، اور حکومت کی ہی بی ٹیم بن کے انہوں نے مرکز میں اب ڈسپیرٹی الاؤنس اور دیگر کے نام پر اپنی جو مراعات ہیں وہ تقریباً لے لی ہیں۔ اور پنجاب میں بالخصوص دیکھیں تو پنجاب کے اندر تو آلریڈی ملازمین کے ساتھ بہت زیادہ جو ہے وہ سخت رویہ تھا، ملازمین سے ناجائز کام کرائے جاتے ہیں، ملازمین سے غیر اور ناجائز آئین اور قانون اور ان کے دائرہ اختیار سے ہٹ کر ذاتی خواہشات کے اوپر ان سے جو ڈیوٹیاں لی جاتی ہیں سیاسی مخالفین کو کچلنے کے لیے، الیکشن کو چوری کرنے کے لیے وغیرہ وغیرہ۔ لیکن اس کے ساتھ ساتھ جو ملازمین اور بالخصوص پینشنز کو دیکھیں جی، پینشن 5% تنخواہ تو چلو انہوں نے 10% بڑھا دی، لیکن ڈسپیرٹی الاؤنس جو ہے وہ نہیں دیا۔ باقی دیگر جو سہولتیں ہیں وہ بھی دینے سے فی الحال انکاری ہیں۔ اب دوبارہ سے تنظیمیں ری آرگنائز ہو رہی ہیں، وہ اپنے آپ کو سرکاری ملازمین، اور کچھ میں ابھی میڈیا کے اوپر پوسٹ پڑھ رہا تھا، جو کچھ ادارے ہیں انہوں نے ایک قسم کا قلم چھوڑ ہڑتال یا کام نہ کرنے کا بھی انہوں نے اندیا دیا ہے۔ دیکھتے ہیں کہ اب یہ دوبارہ سرکاری ملازمین پنجاب کے اور سندھ کے یہ پروٹیسٹ کس حد تک کامیاب ہو سکتا ہے، اور کس حد تک وہ اپنی مراعات اور جو وہ حقوق سمجھتے ہیں کہ جی یہ ہمیں ملنے چاہیے تھے اور یہ حکومتیں نہیں دے رہی، وہ لینے میں کیسے کامیاب ہو سکتے ہیں۔ حکومت کے آپ کردار دیکھیں کہ تو وہ الفاظ کے ہیر پھیر سے لولی پاپ دے کر سرکاری ملازمین اور پینشنرز کو جو ہے پہلے ہی محروم طبقہ ہوتا ہے، پہلے ہی دیکھیں تو جی ان کی جو ہے پینشن اس کے اوپر اور تنخواہ کے اوپر جو انہوں نے ایک بنایا ہے ہیر پھیر کر کے الفاظ کا ٹیکس کی شرح پہلے سے کہیں زیادہ کر لیے، لیکن سلیبز بنا کر ایسے شو کیا کہ ہم نے کم کیا۔ پینشن کے اوپر پہلے ٹیکس نہیں ہوتا تھا، اب اس کے اوپر بھی لگا دیا۔ تو دیکھتے ہیں جی سرکاری ملازمین اپنی تنظیموں کو اپنے آپ کو کیسے متحد کر کے کتنا ان کا پروٹیسٹ کامیاب ہوتا ہے، اور حکومت کو چاہیے کہ ان کے مطالبات کو سن کے اور ان کو جو بنتا ہے، پہلے ہی بہت تھوڑا ہے، چلو مرکز نے دیا کم از کم اس کے برابر تو دیا جائے۔ تو یہ تھی جی بہت اہم اپڈیٹ صوبائی جو ہیں بجٹ ہیں ان کے بارے میں۔ تو نان فائلر جو ہیں ان کو گرد تو پہلے ہی گھیرا تنگ کر رہے ہیں، اور مزید ان کے نزدیک جو ہے وہ تنگی اور زیادہ ہو جائے گی نان